جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسے کہ ہم نماز میں پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد گھٹنے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اونٹ کے کون سے چیزیں؟ بھائی دیکھیے، اونٹ جو ہے سب سے پہلے اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے. اصل میں جو چار پیر والے جانور ہیں ان کو دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اگلا جو پیر بنایا ہے وہ انسان کے پیروں کے طریقے سے ہے، اور ان کے پچھلے جو پیر ہیں اس میں انسان کے ہاتھوں کی مشابہت پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں جیسے انسان کا گھٹنا ٹوٹتا ویسے آگے کے ٹوٹتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے لغت کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ جو وہ جانور جو چار پیر والے ہیں ان کا گھٹنا آگے کے پیروں میں ہوتا ہے، ان کا گھٹنا ہاتھ میں ہوتا ہے. جیسے سراقہ بن مالک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے اور جب اتنی قریب پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانے لگے اور اپنے گھوڑے کو دوڑایا تو کیا کہتے ہیں؟ ساخت یدا فرسی حتی بلغت الرکبتا، ہے نا، میرے گھوڑے کے دونوں ہاتھ زمین میں دھس گئے یہاں تک کہ گھٹنے تک پہنچ گئے، رکبتا. تو اونٹ کا گھٹنا کہاں ہوتا ہے؟ اس کے اگلے پیر میں. تو چونکہ جو بیٹھنے لگتا ہے تو اگلے پیر کھڑ سے رکھتا ہے، تو مسلمانوں کو اپنے گھٹنے پہلے رکھنے سے منع کیا گیا ہے. جی کچھ لوگ اس کو یہ اختلاف ہے اس میں، یا اس کے گھٹنے کون سے پیر کون سے؟ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے، کہ آگے کا پیر رکھتا ہے تو آگے ہاتھ ہوگا، لیکن وہاں مشابہت جو دی گئی ہے اونٹ کے جیسے آپ دیکھیں کھڑ سے جو بیٹھتا ہے نا اس طریقے سے، اور جو لوگ جو ہے اپنے گھٹنے کو پہلے رکھتے ہیں دیکھیں حق سے، ہے نا، وہ ہے کہ وہ رکھتے ہیں، یہ مشابہت اصل میں. عرب میں جیسے مثال کے طور پر اس کے ہاتھ اور پیر میں اختلاف ہے؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے کے پیر کہتے ہیں، پیچھے کے جو پیر ہیں جو گھٹنے اس کے جو ہے اگلے میں ہیں. لغت کے اندر بھائی ابن منظور وغیرہ نے لکھا ہے ساخت اس میں لکھا ہے صراحت کے ساتھ کہ گھٹنا جو ہے جو چار پیر والے ان کا آگے کے پیروں میں ہوتا ہے، صاف لکھا ہے اس میں انہوں نے. اصل میں جو اختلاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس سلسلے میں دو حدیثیں وارد ہیں. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ لا تجلسوا كما لا تبركوا كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، اور دوسری حدیث وائل ابن حجر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر گھٹنے رکھے اور پیر رکھے. یہ اصل میں دو حدیثیں ہیں جو علماء کے نزدیک بڑے اختلاف بنی ہیں، اور دونوں حدیثیں جیسے اعلیٰ پائے کی صحت کو ہوتی اس میں نہیں پہنچی ہیں، ہے نا. حضرت وائل ابن حجر کی جو حدیث ہے اس میں شریک ابن عبداللہ القاضی یہ ضعیف ہیں، سیء الحفظ ہیں، اور مشہور ہے کہ ان کی حدیث کیا ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. اور یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی، اس میں حسن النفس الزکیہ ہیں جن کے بارے میں حسن الحدیث ضرور ہیں، لیکن ان کے بارے میں اہل علم نے کہا ہے کہ یہ مشہور بالروایہ نہیں ہے، اور سفیان سے روایت کرنے میں یہ تنہا ہیں، ان کے علاوہ کسی اور ان کے شاگرد نے اس کو روایت نہیں کیا ہے. تو وہ لوگ اس بنیاد پر کیا ہے، اور صحابہ کرام کے اعمال بھی مختلف ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گھٹنا رکھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا کرتے تھے. تو اس لیے اہل علم کا اختلاف ہوا ہے. تو خالص اگر حدیث کو بنیاد بنایا جائے تو اس سلسلے میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کم سے کم حسن درجے کا ضرور ہوتی. خدا الدین حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی وائل ابن حجر کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث ہے وہ یہ حدیث اس عمل کی تائید کرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنت کی اتباع میں پیش پیش ہر ایک کو معلوم ہے. جی اصل میں وہ وجہ اختلاف ہے. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.